کسی کو دولت دے کے آزمائے گا تو کسی کو فقیر بنا کے آزمائے گا، کسی کو اولاد دے کے آزمائے گا تو کسی کو بے اولاد کر کے اللہ آزمائے گا، کسی کو عزتیں دے کر آزمائے گا تو کسی کو ذلت کے گڑھے میں اتار کر اللہ آزمائے گا، کسی کو بادشاہ بنا کر آزمائے گا تو کسی کو نوکر و چاکر بنا کر اللہ آزمائے گا، کسی کو اللہ قوت والا ہٹا کٹا بدن صحت و تندرستی دے کے آزمائے گا تو کسی کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ بھائی وہ اپنے آزمائش کے کئی حربے رکھتا ہے، وہ جیسا چاہے جس کو جو چاہے آزما سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، شہر ممبئی کے اندھیری کے اس علاقے میں مدرسہ محمدیہ مسجد یا چاچا والی مسجد، اس مسجد اہل حدیث میں آج اللہ کے توفیق سے 21 جولائی 2025 کو بروز پیر میں آپ کے سامنے خطاب کرنے بیٹھا ہوں، جس عنوان کے اوپر مجھے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بیان پیش کرنا ہے، وہ ہے فتنوں کے دور میں ہمارا کردار۔ یہ دنیا 21ویں صدی سے گزر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہوتے جائے گی، فتنوں کا ظہور ہوگا کثرت کے ساتھ۔ فتنوں سے مراد اردو میں فتنہ کہتے ہیں، فتنہ مچانا یا کوئی بھی خاندان، ماحول، دوستی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہوئے جھگڑے پیدا کرنے کو ہم اردو میں فتنہ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ عربی میں فتنہ جو لفظ کہا گیا وہ ہے اصل میں آزمائش کو، اور فتنہ مطلب انسان کے حالات جس میں انسان کو اس کے اصلی اور اس کے نقلی حقیقت کو واضح کرنے کے کام کو فتنہ کہا گیا لغوی اس کی تعریف میں، اور اصطلاحی تعریف میں فتنہ انسان کے ظاہر اور باطن کو عیاں کرنے کی چیز کو کہتے ہیں فتنہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 1 اور 2 آیت میں کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آپ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ آپ ابھی آزمائے نہیں گئے ہو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ آپ کے اندر پرکھے گا، جانچے گا کون آپ میں سچے ہیں، کون آپ میں جھوٹے ہیں، کھرا کون، کھوٹا کون، مومن کون، منافق کون، پکا کون، کچا کون، یہ جانچنے کے لیے اللہ عز و جل مومن کو آزماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے کٹھن آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جس کا جیسا ایمان رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر آزمائشوں سے اسے دوچار کرے گا۔ چونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، ہر آنے والا زمانہ
پہلے کے زمانے سے بدترین ہوگا. ہمارے دادا کا زمانہ بہتر تھا ہمارے باپ کے زمانے سے. ہمارا باپ کے زمانہ بہتر تھا ہمارے زمانے سے. ہمارا زمانہ بہتر رہے گا ہمارے بچوں کے زمانے سے. آئے دن زمانہ بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. یہ دنیا دار الفتن ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا کو فتنوں کا کیا ہے, آزمائشوں کی جگہ قرار دی گئی, اور یہ دنیا فتنوں کا اڈا ہے. اچھے فتنے بھی برے فتنے بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا میں صرف اور صرف فتنہ ہی, آزمائش کو ہی اللہ رب العالمین باقی رکھے گا. لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ. دنیا میں صرف اور صرف آزمائشیں اور بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا لوگوں کے درمیان. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیو, بادروا بالاعمال فتنۃ کقطع اللیل المظلم. آپ لوگ رات کے تاریکیاں چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کیا کرو. یعنی بہت جلد دنیا میں ایسے فتنے آئیں گے جو رات کے تاریکیوں کی طرح چھا جائیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کا مومن شام تک کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح تک کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے آئیں گے اس دنیا کے اندر, اور انسان اپنے ساز و سامان کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین بیچ کر کھائے گا. دنیا کا مال مل رہا ہے, دنیا کی دولت مل رہی ہے, پیسہ مل رہا ہے, دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے مال کی خاطر. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 118 نمبر کی حدیث. صبح کا مومن شام کا کافر, شام کا مومن صبح کا کافر. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے, رات بھر بارش ہوئی. صبح میں نبی نے فرمایا یہ جو کل بارش ہوئی اس بارش کی بنسبت کئی لوگ مومن رہے اور کئی لوگ کافر ہو گئے. اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے نازل ہوئی ہے وہ مومن رہے, اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے پاس آنے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. گویا اس نے ستاروں سے نجومیت کا مطلب فال لیا, ستاروں کا فال لیا, اور اس فال کی بنسبت یہ بارش ہوئی ہے. جس نے فال کھولا وہ کافر ہو گیا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ دعا مانگا کرو, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے اللہ ہمارے دل کو تیری اطاعت پر باقی رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. صحابہ نے عجیب لگا اس دعا کے ذریعے صحابہ کو. انہوں نے پوچھا دلوں کا پھیرنے والے اللہ, کیا معنی اس کا؟ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہوتے ہیں. اللہ جب تک اس کو سیدھا رکھے تو وہ ہدایت پہ باقی رہے گا, جب اس کو موڑ دے تو وہ ضلالت اور گمراہی کافر بن جائے گا. اسی لیے آپ اللہ سے ہمیشہ نیک ہدایت کا سوال کیا کرو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ.
اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت کا سوال روزانہ 5 فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. کیوں بھائی؟ ابھی ہدایت نہیں ملی کیا؟ ابھی سیدھے راستے پر گامزن ہم لوگ نہیں ہوئے کیا؟ روزانہ 17 مرتبہ، وہ بھی فرض رکعتوں کی بات کر رہا ہوں. 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، وہ الگ ہے. 12 اور یہ 17 ملائیں گے تو 29 ہو جائیں گے. اور 1 رکعت یا 3 رکعت 5 رکعت وتر کو اگر ملا لیں گے تو 30 یا 32 یا 35 ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزانہ ہدایت کیوں ہم مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس لیے مانگتے ہیں کہ صبح کا مومن شام میں کافر بن جائے گا، شام کا مومن صبح تک کافر ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہوں گے مولانا ہم تو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ہم تو کٹر وہابی ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے پیروکار اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ توحید پر گامزن ہے، ہم کون سا شرک کرتے ہیں؟ روزانہ بہت سارے اعمال و حرکات ہم سے ایسے ہوتے رہتے ہیں جس سے ہمارا ایمان غارت ہو کر کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ ہم کو بھی نہیں رہتا. نام کا مسلمان باقی رہ جاتا ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. جس نے کسی پر جادو کیا، جادو سیکھا یا جادو کرایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہو گیا. اور جس نے فال کھولا یا کھلایا وہ بھی کافر ہو گیا. شریعت محمدی کا انکار کرنے والا بن گیا. وہ کسی نجومی فال کھولنے والے کی باتوں کی تصدیق کر لیا تھا. جس نے یہ کہا کہ جیسا میں چاہوں گا ویسا ہوگا، اس نے بھی کفریہ جملہ کہا. نبی کے سامنے ایک صحابی آئے، بولے جیسا اللہ چاہے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. نبی نے کہا خبردار، تم یہ کہو صرف جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا، جیسا میرا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. فقل ما شاء اللہ فقط، تم یہ کہو صرف اللہ جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا. ہم اپنے جملوں میں کہتے ہیں حضرت جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوتا لے حضرت، یہ کفریہ جملہ ہی ہے. اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہر جگہ فتنہ. بازار دیکھو فتنہ، گھر میں دیکھو فتنہ، مسجد میں دیکھو فتنہ، مدرسے میں دیکھو فتنہ، اور یہاں تک کہ گلیوں میں، محلوں میں، خاندان میں، دوستوں میں، اڑوسوں میں، پڑوسوں، ہر جگہ فتنہ 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 فتنہ. لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، ایک دوسرے پر کیس فائل، ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں، بغض، عناد، حسد، کینہ، کپٹ، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، کورٹ کچہریاں، پولیس اسٹیشن، لڑائی مار پیٹ، غنڈہ گردی، سب ہر جگہ فتنے. کسی نے کہا کہ بھائی فتنہ نہیں ہے سو جگہ کہاں ہے؟ صرف اور صرف جنت ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی فتنہ نہیں. جب تک آپ جنت میں داخل ہو نہیں جاتے، آپ کا فتنہ، آپ کی آزمائش آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تظہر الفتن، قیامت کے قریب ہر 4 جانب سے فتنے رونما ہوں گے. دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر 4 جانب سے فتنے ہی فتنے. انسان ان فتنوں سے بچنے کی خاطر وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جانا گوارا کر لے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
حضرت اسامہ بن زید بخاری کی حدیث میں 70 اور 60 نمبر کی حدیث ہے، 7060 نمبر کی حدیث. اسامہ بن زید کہتے ہیں مدینے میں جتنے مکان بنے ہوئے تھے ان مکانوں میں ایک اونچا مکان تھا کسی صحابی کا. نبی علیہ السلام اس اونچے مکان پر چڑھے، نبی کے ساتھ صحابہ اکرام بھی چڑھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا میرے صحابہ آپ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں اللہ کے نبی، ہم کو نظر نہیں آ رہا. تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَةَ، میں ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں تَقَعُ خِلَالُ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ، جیسے بارش کے بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں ویسے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں فتنے کثرت کے ساتھ تمہارے گھروں کے اندر ویسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، انسان کو اللہ تعالی ہر طرح سے آزمانے ہی کے لیے اس جہاں میں پیدا کیا. انسان گھبرانا نہیں چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم آزمائیں گے ہمارے بندوں کو، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی ان کے جان میں نقصان کر کے، کبھی مال میں نقصان کر کے، کبھی کھیتی باڑی کے پھلوں میں نقصان کر کے، کبھی دشمنوں کا خوف دلا کے، ہر طرح سے آزمائیں. بشارت دے دو صبر کرنے والوں، جب بھی میرے بندوں کو مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم آزمائیں گے، بغیر آزمائے جنت نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، رواہ البخاری. آدمی کے لیے جو وہ زندگی گزارتا ہے اپنی زندگی میں اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے پڑوسیوں میں بھی اللہ اس کی آزمائش رکھ دیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں لڑکتے لڑکتے چلتے آ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر خطبہ جمعہ کے درمیان میں آپ ممبر سے اتر پڑے اور سیدھا جا کر اپنے نواسوں کو اپنے گود میں اٹھائے اور آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کیا. اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی. سچ کہا اللہ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش. دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جو لفظ فتنہ ہے یہ 15 مقامات پر آیا ہے. 15 مقامات پر الگ الگ ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لفظ فتنے کو ذکر کیا ہے. اب وہ 15 آیتیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پیش کروں گا تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. صرف ٹاپک بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فتنے کو آزمائش کے طور پر ذکر کیا سورہ عنکبوت کی 1 اور 2 آیت میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی 110ویں آیت میں کسی کو ایذا رسانی دینے کے معنی میں پیش کیا، اور سورہ عنکبوت کی 10 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دیا. اور سورہ عنکبوت کی 161 162ویں آیت میں فتنہ کو گمراہی سے اللہ تشبیہ دے کر بیان کیا. اور سورہ نور کی 63ویں آیت میں دنیاوی عذاب کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کو ذکر کیا، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پیش کی
سورہ نور کی 63 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے کوئی زبردست آفت نہ ان کے اوپر آ پڑے یا دردناک عذاب ان کو نہ پہنچے. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، دردناک عذاب یا کوئی بڑی آفت ان کے اوپر آن نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 49 نمبر آیت میں 49 نمبر آیت میں اس فتنے والے لفظ کو صراط مستقیم کے معنی میں ذکر کیا. ایسے تقریباً 15 معنی، کہیں پر آگ کا معنی، کہیں فساد کا معنی، کہیں گمراہی کا معنی، کہیں حق و باطل کے بیچ میں اشتباہ پیدا کرنے کا معنی، کہیں اللہ فتنے کو کفر اور شرک کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کہیں قتل اور قید کا معنی اور لوگوں کے درمیان اختلافات، انتشار، عداوت، دشمنی پیدا کرنے کے لیے لفظ فتنے کا معنی، اور کہیں پر حجت اور معذرت طلب کرنے کے لیے فتنے کا معنی، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق اور گناہوں کے معنی میں لفظ فتنے کو ذکر کیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فتنہ دین کی آزمائش، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ، جیسا سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم آزمائے بنا آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور آزمائے گا اللہ کیسے؟ کسی کو دولت دے کے آزمائے گا تو کسی کو فقیر بنا کے آزمائے، کسی کو اولاد دے کے آزمائے گا تو کسی کو بے اولاد کر کے اللہ آزمائے گا، کسی کو عزتیں دے کر آزمائے گا تو کسی کو ذلت کے گڑھے میں اتار کر اللہ آزمائے گا، کسی کو بادشاہ بنا کر آزمائے گا تو کسی کو نوکر و چاکر بنا کر اللہ آزمائے گا، کسی کو اللہ قوت والا ہٹا کٹا بدن، صحت و تندرستی دے کے آزمائے گا تو کسی کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بھائی وہ اپنے آزمائش کے کئی حربے رکھتا ہے، وہ جیسا چاہے جس کو جو چاہے آزما سکتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ. جیسا کہ بخاری کی مشہور حدیث میں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ ایک کوڑ کی بیماری والا، ایک گنجا اور ایک اندھا 3 آدمیوں سے آ کر ملتا ہے، کہتا ہے او اللہ کے بندو، اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے تو تم اللہ کے پاس سے کون سی نعمت کا سوال کرو گے؟ میرا کوڑ دور ہو جائے، میرا گنجا پن دور ہو جائے، میری آنکھوں کے اندر بصارت و بینائی آ جائے. وہ فرشتہ دعا پڑھ کر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا کوڑ دور ہو گیا، اس کے گنجا پن جا کر بال آ گئے، اس کا اندھا پن جا کر دیکھنے والا بن گیا. اللہ سے اگر تو دولت مانگنا چاہے تو تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کوڑ کی بیماری والا اونٹ کا سوال کرتا ہے، گنجا گائے کا سوال کرتا ہے اور اندھا بکری کا سوال کرتا ہے. اللہ کا فرشتہ ایک حاملہ اونٹنی، ایک حاملہ گائے، ایک حاملہ بکری دے کر برکت کی دعائیں پڑھ کر چلا جاتا. کافی دنوں کے بعد وہ لوٹ کر آتا، فقیر کے بھیس میں اللہ تعالیٰ اسی فرشتے کو ان کے پاس بھیجتا. اب آ کر وہ کہتا ہے او اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دے. چل رہے دیتا نہیں، چل رہے آیا بڑا منگنے، چل نکل. اے اللہ کے بندے ایسا مت بول. یاد کر وہ زمانہ جب تجھے بڑی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا، تیرے پاس کھانے کو بھی کھانا نہیں تھا. میرے اللہ نے تجھے صحت دیا، تیری بیماری دور کیا، تجھ جیسے فقیر کو دولت اللہ دیا. بھول گیا؟ اس اللہ کے نام پر دے با. نہیں دیتا، جا کیا کرتا کر لے جا. اب اس فرشتے نے کہا
مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میں کوئی فقیر نہیں تھا، خاندان سے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سے دولت مند میں، میرے پاس کوئی سی بھی ہے نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے اپنی حالت پر باقی رکھے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تیری پہلی جیسی حالت پر تجھے لوٹا دے۔ دوسرے کے پاس بھی گیا، گنجے کے پاس یہی کہتا ہے، وہ بھی انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں دیتا، جا۔ یہ بندہ کہتا ہے فرشتہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی رکھے، اگر تو جھوٹ کہتے ہوئے انکار کرتا ہے کہ تو کبھی گنجا تھا کبھی فقیر تھا، تو کبھی گنجا ہی نہیں تھا کبھی فقیر ہی نہیں تھا، تو ہمیشہ تندرست و بڑا مالدار تھا، اگر یہ بات سچ ہے تو تیری حالت پر اللہ باقی رکھے، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ تیری پہلے جیسی گنجے اور فقیری کی حالت میں اللہ تجھے لوٹا دے۔ او اللہ کے بندے اللہ کے نام پر دے، میں بڑا مسافر ہوں، بڑا بھوکا ہوں، بہت دور سے آ رہا ہوں، اس اللہ کے نام پر مجھے دے جس اللہ نے تجھ جیسے نابینا کو بینا والا بنایا، تجھ جیسے فقیر کو اللہ مالدار بنایا، اسی رب کے نام پر میں سوال کرتا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ ارے کون ہے بھائی تو؟ ارے کہاں سے آیا بھائی تو؟ تیرا ایک ایک لفظ سچا ہے، تیری بات بالکل صحیح ہے۔ یقیناً میں نابینا تھا، میرے رب نے میں اپنی مہربانی سے مجھے بینائی عطا کی، یقیناً میں فقیر تھا، میرے اللہ نے یہ ساری دولت مجھے عطا کی، آج اس اللہ کے نام پر تو مانگتا ہے ساری دولت لے جا، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، میں ساری کی ساری تجھ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی سنا خوش ہو گیا۔ فرشتے نے کہا او اللہ کے بندے مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انسان کے بھیس میں اللہ کا وہی فرشتہ ہوں جو کبھی برکت کی دعائیں پڑھ کر تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا، اللہ نے تجھے بصارت عطا کی تھی، کبھی اللہ کے حکم سے ایک حاملہ بکری دے کر تیرے لیے برکت کی دعا کیا تھا، وہی فرشتہ ہوں جو انسان کے روپ میں ایک فقیر کی شکل میں آج مجھے بھیجا۔ مبارک ہو، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا اور تیرے دو ساتھیاں اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ مبارک ہو، اللہ کے راہ میں دیتا جا، میرا مالک تجھے عطا کرتا جائے گا۔ تو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث آزمائش کی اتنی عبرتناک حدیث، اس حدیث سے آج کے ہمارے سارے امت کے لوگوں کو عبرت لینا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دولت کیا ان کے پاس آ گئی، اترانا شروع کر رہے ہیں، اکڑنا شروع کر رہے ہیں، اپنے رشتے ناتھوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور اپنے اندر ایک عجیب قسم کی گھمنڈی رکھ کر لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں۔ اے نوجوان، اے مالدار انسان، یہ دولت ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی۔ اس حدیث کو دیکھ، یہ بخاری مسلم کی عبرتناک حدیث ہے، بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں کو دولت بھی دیا، جب یہ رب کے راہ میں دینے سے انکار کیے تو اللہ ان مالداروں کو پھر سے فقیر بنا دیا۔ میرے اللہ کو دینا بھی آتا ہے، میرے اللہ کو چھین کر منٹوں میں فقیر بنانا بھی آتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے منظر نہیں دیکھے۔ سونامی زلزلہ آیا، سمندروں کی لہریں زمین پر آ گئیں چند سال پہلے۔ جب سونامی زلزلہ آیا، دنیا کے 7 یا 8 کنٹریوں میں لاکھوں کے لوگ مارے گئے، کروڑ پتی لوگ جو منٹوں پہلے کروڑ پتی تھے، منٹوں بعد روڑ پتی بن گئے، روڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جو جسم پر ان کے کپڑا تھا اس کے علاوہ بدلنے کے لیے ایک چندی کپڑا ان کے پاس باقی نہیں تھا۔ مالدار گھرانے کے، کبھی کسی کے پاس منگ کر عادت نہیں تھی، بھوک لگ رہی ہے، منگنا بھی نہیں آ رہا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ پل بھر میں کروڑ پتیوں کو روڑ پتی بنا کر راستے پر لا کر بٹھا دیا۔ نیپال کے اندر زلزلہ آیا، کٹمانڈو کا، بڑی بڑی عمارتیں چند سیکنڈوں میں، زمین کو اللہ نے جنبش کی اجازت دی، زمین ہل گئی چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، چند سیکنڈوں میں بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔
اور جن کی جان بچی تھی کروڑپتیوں سے روڑپتی بن گئے وہ لوگ. اللہ کو دینے بھی آتا, اللہ کو لینے بھی آتا. کبھی دولت پر اترانا نہیں, کبھی دولت پر یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. سورہ ہمزہ کی دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے الذی جمع مال وعددا. یہ لوگ مال جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا. اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. ارے نادان, یہ مال تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. میری دولت, میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا کہاں سے لایا؟ کہ تیری ماں کے پیٹ سے لایا پیدائش کے وقت؟ ارے تو نہتا ننگا پیدا ہو کر آیا. اللہ نے دیا یہ سب کچھ تجھے. سوچنے کے لیے عقل, بولنے کے لیے زبان, دیکھنے کے لیے آنکھ, سننے کے لیے کان, سونگھنے کے لیے ناک, پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پیر, سوچنے کے لیے دماغ, سمجھنے کے لیے دل. یہ سارے جسم کے اعضاء اللہ دیا, علم دیا, ہنر دیا, حرکت کر کے کماتا گیا. میرا مالک تیرے حرکتوں میں برکتیں بھر بھر کے تیرے اندر اتنی دولت پیدا کر دیا. اب اللہ کی دی ہوئی دولت کو لے کر اترا رہا کہ میرا. اللہ کا ہے رے دیوانے, اللہ کا ہے پاگل, یہ سب اللہ کا ہے, تیرا نہیں ہے, سب اللہ کا. اور جب تک یہ مال رہتا ہے کنجوسی کی انتہا. اللہ کے راہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا, 1 روپیہ نہیں دیتا. میرا مال جمع کر کے ستیاناش کر خبر میں چلے آتے. ڈاکٹر بولتی بلا لے جاؤ جی اسے, 2 دن میں اینٹ لیک مرتا, انہیں کینسر آ گیا, پیٹ میں گڈھا پھوٹ گیا, سارے باڈی میں پوائزن پھیل گیا, بلا لے جاؤ اسے. اب بچوں کو بولتا بیٹے وہ دولت وہ بینک میں اتنے لاکھ پڑی, یہ تجوری میں اتنے سننا پڑیا, وہاں پیسہ پڑیا, سب نکال بیٹے, امریکہ کو لے چل, آپریشن کرا, بڑے سرجن لے چل. کیا بھی نہیں ہوتا بابا, وہ سب ہمارا, اب مرنے کی تیاری کرو. جب ہوش آتا اور یہ سوچتا کہ اب یہ دولت میں یہاں دیتا ہوں, وہاں دیتا ہوں, مسجدوں کو دوں گا, مدرسوں کو دوں گا. اللہ کہتا ہے تیری جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند تھی, جوانی میں کبھی عبادت نہیں کیا. تیرے خوشحالی کے موقع پر رب کے راہ میں دینے کی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل تھا, کبھی خوشحالی کے موقع پر رب کے راہ میں خرچ نہیں کیا. جب مرنے کے لیے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مال فلاں مسجد کے لیے, یہ مال فلاں مدرسے کے لیے. اے انسان, یہ تیرا مال نہیں رہا بلکہ یہ مال تیرے وارثین کا بن گیا. تیرے وارثین کے مال میں تو کیا رہ کر رہا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج ہمارے اس ماحول میں, اس زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا فتنہ. ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا خطرناک زہر آلود فتنہ, سوشل میڈیا کا فتنہ. اس انٹرنیٹ, یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے, اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہی. نہ صرف وقت کا ضیاع, اپنی جوانی کا ضیاع, اور اپنے شب و روز کو, دن اور رات کو ناجائز اور حرام کاموں میں لگا رہی ہے اس سوشل انٹرنیٹ موبائل کے فتنوں کی وجہ سے. 3G 4G 5G نیٹ آتے جا رہا ہے اسپیڈ. پہلے لینڈ فون آیا, بعد میں چھوٹا موبائل کی پیڈ فون آیا, اس کے بعد یہ اینڈرائڈ فون آ گیا ٹچ والا. اب اس کے اندر میموری کارڈ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ڈائریکٹ فون میموری کے اندر اتنا اسٹوریج, دنیا بھر کا اسٹوریج. جو گانے سننا چاہیں گانے سن سکتے, جو فلم دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے, جو عیاشی کھولنا چاہیں کھول سکتے, جس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہے کر سکتے, جس کے ساتھ ویڈیو پر لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنا چاہے ویڈیو کال کر کر اپنا فیس یا اپنا جسم دکھانا چاہے دکھا سکتے. سب کچھ آ گیا.
ہر چھوٹا ہر بڑا ہر بالغ ہر نابالغ ہر لڑکا ہر لڑکی ہر مرد ہر عورت سارے لوگ اس سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے فتنوں کے آج شکار ہیں. پیارے نوجوانوں، یہ جو پروگرام رکھتے ہیں علماء کرام کے، آپ کے علم میں اضافہ کر کے آپ کے دل کے اصلاح اور آپ کے ایمان کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ جو برائی آپ کے اندر ہے اس کی اصلاح کر کے آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اس طرح جڑ گیا انسان اس موبائل سے، بیوی سے بچھڑنے تیار ہے لیکن موبائل سے بچھڑنے تیار نہیں. بیوی جاتی مائکے، چلے جا، آرام سے چلے جا، 2 دن آرام سے، ہفتہ رہ کرا، ہفتہ جاتی 1 مہینہ رو کرا، لیکن ایک دن موبائل اس کے ہاتھ سے بچھڑ گیا، مینٹل ہو، پاگل ہو جاتا، انہیں ہولا ہولا ہو جاتا، دیوانہ دیوانہ ہو جاتا، بغیر موبائل کے جی نہیں سکتا. گویا کہ جس کی 1 بیوی ہے اس کی 2nd بیوی موبائل بن گئی، جس کے 2 بیویاں ہیں اس کی 3rd بیوی موبائل بن گئی، جس کے 3 بیویاں ہیں اس کی 4تھی بیوی موبائل بن گئی. اب 4 بیویاں کے بعد موبائلاں ایک صاحب کے تو 2 3 موبائلاں رہتی، یہ جوب میں 1 یہ جوب میں 1، اوپر 1 نیچے 1. گھر والیوں کے واسطے 1 موبائل، باہر والیوں کے واسطے 1 موبائل. استغفر اللہ. اور انہیں سمجھتا میں بڑا ہوشیار چالاک لومڑی، سب کو الو بنا رہا ہوں، میں کس کے ہاتھ کو بھی نہیں لگتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو کیا رے چال چلے گا، اللہ تیرے ساتھ بہترین تدبیر چلے گا. اللہ کے سامنے ہوشیاری. اللہ اکبر. آج لڑکے لڑکیوں کے فتنے میں، لڑکیاں لڑکوں کے فتنے میں اسی موبائل کی وجہ سے پڑ رہے ہیں. ابھی موبائل کا زمانہ نہیں آیا تھا، گلیاں میں آوارہ لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کو سیٹیاں مارتے تھے پٹانے کے واسطے. آنکھوں گھروں کے سامنے وہ گلی کے کتے جپے سکا جپلے ایک بیٹھتے تھے، کب لڑکی باہر آتی، کب دیکھنا، کب سیٹیاں مارنا. اب جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں، گھر بیٹھے ویڈیو کال کر لے، سوب نہیں دیکھنے کا دیکھ لے رہا. اور جہاں ملاقات کرنا ہے ساری پلاننگ موبائل کے ذریعے ہو جاتی، ہوٹلوں میں ملاقات ہو جاتی، سب کچھ زنا ہو جاتا. استغفر اللہ. یہ موبائل اس کی خود کی غلطی نہیں ہے، موبائل کو استعمال کرنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی غلطی ہے. موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ ساری سہولتیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے کئی کام اللہ نے آسان بنا دیے. آج اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے انٹرنیٹ، یہ موبائل، لیکن اس کا استعمال ہمارے نوجوان طبقے کے لڑکے اور لڑکیاں غلط کر کے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک لڑکا اپنے موبائل کے اندر کئی اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے، فیک آئی ڈی کے ذریعے کئی اکاؤنٹ اوپن کر کے سامنے والوں کو الو بناتا ہے. اور کئی لڑکیاں اپنا فیک آئی ڈی بنا کر کئی لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں. پیارے نوجوان ساتھیوں، پیاری بہنوں، یہ جان لو کہ آج کل لو جہاد کے نام سے غیر مسلموں کی ایک تنظیم چل رہی ہے. ایک غیر مسلم لڑکی کسی مسلم لڑکے کو پھنساتی ہے اپنے پیار کے جال میں، اور وہ موبائل پر کسی جگہ ملاقات کے لیے بلاتی ہے. وہاں پر غیر مسلم لڑکوں کی ایک ٹیم پہلے سے تیار بیٹھی رہتی ہے. جیسے یہ بھولا بھالا لڑکا ملنے کے لیے گیا، وہ سارے لڑکے اسے دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری غیر مسلم لڑکی کو تو کیا ہے لو جہاد کے ذریعے کنورٹ کرا کے مسلم کرانا چاہ رہا، اسے شادی کر کے کنورٹ کرانا چاہ رہا. یہ بول کر راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں کئی نوجوانوں کا انکاؤنٹر کیا گیا لو جہاد کے نام پر. ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پر ہم نے پڑھا. لیکن آج کل کے نوجوان ابھی بھی سدھرنے تیار نہیں ہیں. ارے کوئی پکڑے نہیں پکڑے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے دائیں بائیں 2 نگہبان فرشتے ہم نے مقرر کر دیے، ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتبین ہے. وہ ساری حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں، جو کچھ کہ تم دنیا میں کرو گے لکھ رہے ہیں. رات میں کرو، دن میں کرو، ٹک ٹاک اوپن کرو،
یا انسٹاگرام اوپن کرو, فیس بک اوپن کرو, واٹس ایپ اوپن کرو, یوٹیوب اوپن کرو, گوگل اوپن, کچھ بھی کرو, فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے بعض لوگ کھڑا کیے جائیں گے. سورہ عبس و تولی کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا, اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے چہروں پر سیاہی چڑھ جائے گی, اور یہ لوگ کافر بد کردار لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. اور اللہ سورہ قیامہ کے 22, 23, 24, 25 آیت میں اللہ کہتا ہے, قیامت کے میدان میں ایسے لوگ کھڑے رہیں گے جن کے چہرے آسودہ ہوں گے, اور ان کے کمر توڑنے والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ کی آیتوں کے الفاظ پر غور کیجیے آپ, اللہ کن الفاظ سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا. تظن ان یفعل بها فاخرہ, کمر توڑنے والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. ایسے بدبخت, ایسے کمبخت, ایسے نالائق قسم کے لوگ اپنے گناہوں کا دفتر لیے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. روزانہ کتنے ہزار, کتنے لاکھ گناہ اس موبائل کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے, اندازہ بھی ہے آپ کو؟ آپ سوچ رہے ہیں بند کمرے میں بوائے فرینڈ سے گفتگو کرنے سے کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ ضرور دیکھ رہا ہے, اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے. تمہارے چہرے کی رونق اللہ غارت اور برباد کر کے رکھ دے گا. جس معاشرے کے اندر تم اٹھتی بیٹھتی ہو, جس خاندان اور سوسائٹی میں تم اپنی زندگی کے ایام گزارتی ہو, انہی قیش و قبیلے, انہی خاندان اور اڑوس و پڑوسوں کے نگاہوں میں اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. جو رب کی نگاہ سے گر گیا, اللہ دنیا والوں کی نگاہ سے اسے گرا کر اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتا ہے. تنہائی میں ایسے گھٹیا کام مت کرو جس سے اللہ آپ سے نفرت کرنے والا بن جائے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کے 13 اور 14 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے, ایسے لوگ جو گناہوں کا دفتر لیے رب کے سامنے اپنے چہرے کی آسودگی لیے کھڑے رہیں گے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کی برائی اس کے گلے میں ڈال کر کھڑا کیا جائے گا. جو کچھ تو نے برائی کیا تھا, اللہ کہتا ہے طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کے گردن کے اندر اس کی برائی کا توخ پنا کر ہم کھڑا کریں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور اللہ کہتا ہے اس کے بعد قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو ہم نکالیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اس کے نامہ اعمال کو اس کے آنکھوں کے سامنے ہم نکالیں گے. پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اے میرے بندے یہ لے تیرا نام اعمال, پڑھ کر دیکھ کیا اس میں برائی ہے, کیا تو نے دنیا میں کیا, کیا توشہ لے کر یہاں حاضر ہوا. اللہ یہ بول کر نام اعمال ہاتھوں میں تھما کر رکھ دے گا. کہاں جائیں گے آپ؟ جس دن مجرمین اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے, ڈرتے رہیں گے, کانپتے رہیں گے, تھراتے رہیں گے, افسوس کرتے ہوئے کہیں گے قالوا یا ویلتا, ہائے ہماری بربادی, ما لہذا الکتاب, یہ کیسا نامہ اعمال ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها, اس نامہ اعمال میں ساری برائیاں اس میں جمع کی گئی. ہائے ہماری بربادی, کیسا ہے نا جی یہ نامہ اعمال,
سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے، اور سورہ زلزال میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی، رائی کے دانے کے برابر کی برائی کو ہم حاضر کریں گے اس قیامت کے میدان میں۔ آج کا انسان کیا ہو گیا؟ وہ اپنے غلطیوں پر وکیل بن کر دوسروں کی غلطیوں پر جج بننا پسند کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی تصفیہ کرنے میں بڑا زبردست وکیل کا کردار نبھا رہا ہے۔ ہمیں ایسا نہ میں بھائی کرے سو، ہمیں ویسا نہ میں بھائی کرے سو، تم نہ دکھا رہا ویسا، حقیقت میں ہمیں ویسا نہ ہمیں کر رہے سو، یعنی اپنے غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نئی سو ہیلے بہانے ناٹکاں کیا کہ کر کو وکیل سچ کو جھوٹ کو سچ جیسا مٹا ڈالتے نہیں، وکیل بن جاتا اپنی غلطیاں چھپانے میں، دوسروں کے غلطیوں کو ظاہر کرنے میں بڑا جج بن جاتا انہیں، اپنی اصلاح کرنے کوئی تیار نہیں۔ کیا جی نماز پڑھ رہے کہ نہیں جی تمہیں؟ بھائی نماز کو آ رہے نہیں کیا بھائی نماز پڑھ رہے نہیں کیا بھائی نماز ہی پڑھتا نہیں نہ رہے نے، حالانکہ خود نہیں پڑھتا رہتا نماز، دوسروں کو جج کرنے میں نمبر 1۔ فجر کو جا رہا، ارے بھائی خود فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ ظہر ہے کیا ہماری زندگی میں؟ عصر ہے کیا؟ مغرب ہے کیا؟ عشاء ہے کیا؟ دوسروں کو، انہیں نماز نہیں پڑھتا، انہیں توحید پر نہیں چلتا، انہیں اسلام پر نہیں چلتا، انہیں داڑیاں نہیں رکھتا، انہیں حلال نہیں کما۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو حضرت، آپ کتنے بڑے فرشتے ہیں، کتنے بڑے خطاکار اور گنہگار ہیں۔ اور موبائل کے اندر کوئی واٹس ایپ میں پوسٹ آ گیا، فوراً شیئر کرتا اور کہتا ہے کہ بھائی جتنا فارورڈ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، نماز کا پوسٹ ہے شیئر کیجئے، خالی نماز کی آیتیں، نماز کے بیانات، نماز کی حدیثیں شیئر کر کوئی نہیں خالی ثواب کمانا چاہتا، خود نماز نہیں پڑھتا۔ شیئر کرو بھائی، ارے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہے بھائی، یہ اگر شیئر نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، غیرت ہے تو شیئر کرو گے، اگر آپ شیئر نہیں کرو گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو۔ ایسے میسجاں لکھتا نیچے، اونلی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانا لیکن اپنی اصلاح نہیں کرنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ جان لو کہ جو انسان اپنی خود کی اصلاح کرنے کی نیت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا ضرور بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ الرعد کی آیت ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے اس قوم کی حالت ہم اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک وہ اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی۔ قوم بھی ہے، فرد واحد بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا، ضرور اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ ارے مولانا بیان کرے بھائی نہیں ہم کو حرام نہیں کمانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے اللہ، آئندہ سے میں نہیں کروں گا، اللہ میں حلال کمانا اس نے عزم مصمم کیا، چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے تقوی اختیار کر کے برائی چھوڑے گا، اللہ اس کے زندگی میں برکتوں کے ایسے راستے اوپن کرے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنی برکت، اتنی روزی روٹی اس کی زندگی میں آئی کہاں سے۔ اور آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوان مسٹر گوگل کو اپنا استاد بنا کر حضرت العلامہ مفتی بننے کے چکر میں پڑے ہوئے، یہ ایک بڑا فتنہ۔ گوگل سے 4 حدیثاں کیا سیکھ لیے، حضرت مفتی بن جاتے ہیں فتویٰ ٹھوکنے کے واسطے لوگوں کو۔ بغیر استاد کی رہنمائی کے علم حاصل کرنا ایسے ہی مثال ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کسی جنگل کے اندر لکڑیاں چننے کے لیے آپ چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں آپ اندازے سے اٹھا رہے ہو سوکھی لکڑیاں سمجھ کے، ان لکڑیوں کے گھٹرے میں ایک سانپ بھی آ جاتا ہے، اور آپ یہ سوچ کر گھٹرا اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہو کہ میں تو اندھیرے میں صرف لکڑیاں چنا ہوں، اب مجھے اسے گھر لے جانا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس لکڑیوں کے گھٹرے میں ایک سانپ بھی آ گیا ہے۔ آپ گھر جانے سے پہلے وہ سانپ آپ کو ڈسے گا، راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اتنی خطرناک مثال ہے
بغیر کسی عالم یا استاد کی رہنمائی کے دین کا علم سیکھ کر بغیر رہنمائی کے لوگوں پر فتویٰ ٹھوکنا اتنا ڈینجر کام ہے. علم نہیں ہے نہیں پیش کرنا چاہیے کوئی بات. علم ہے اساتذہ کی علماء کی رہنمائی لینا چاہیے کہ مولانا یہ آیت مجھے ایسا سمجھ میں آ رہی, کیا واقعی میں اس کا معنی ایسا ہی ہے؟ آیت کا معنی کچھ اور رہتا, اس کا مطلب کچھ اور رہتا. نبی کے زمانے میں وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جب تک کالے دھاگے کو سفید دھاگا کاٹ نہ لے تم سحری کا کھانا کھاتے رہو. ایک صحابی کالا دھاگا سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے اور کھا رہے ہیں, دھاگا دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, دھاگا دیکھ رہے ہیں. سفید دھاگا کالا دھاگے کو کاٹ ہی نہیں رہا, پکڑ کر لے کر آئے. اے اللہ کے نبی, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دھاگا دھاگے کو کاٹے گا, لیکن کتنا کھا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں یہ دھاگا دھاگے کو نہیں کاٹ رہا ہے. نبی نے کہا دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے, سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے. ایک مثال میں نے بتایا, کوئی بھی آیت کوئی بھی حدیث جیسے نبی نے سمجھا, جیسے صحابہ نے سمجھا, جیسے سلف صالحین نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو سمجھ کر مسائل پر عمل کیے, احادیث اور شریعت پر عمل کیے, سلف صالحین کے منہج پر قائم رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور انہی کے بتائے راستے پر چلنا, یہ ہے صراط مستقیم. نہیں, میں خود آیت پڑھوں گا, میں خود سمجھوں گا, میں خود حدیث پڑھوں گا, میں خود مفتی بنوں گا, اگر سیدھا کھڈے میں جاتا, جہنم کے کھڈے میں, وہ بھی جنت کے کھڈے میں نہیں, جہنم کے کھڈے میں جاتا. ایک آدمی فجر کی نماز ایسا ایسا ہلے پڑھ رہا, ایسا ایسا ہل رہا, کبھی ایسا ایسا ہل رہا. اسے بولے آنگ میں پیران گیران گھسی کہہ رہے تیرے, ایسا کہیں کوئی ابلیس ہلے سا ہل رہا با تو, حدیث میں لکھو ہے, بخاری میں لکھو ہے. ارے اس کی ہمیں آج تک نہیں دیکھے, ایسی حدیث کہاں دکھا بھائی, کہاں ہے وہ حدیث؟ یہ دیکھو اللہ کے نبی فجر کی وہ 2 رکعت ہلکی ادا کرتے تھے, ہلکی ادا کرتے تھے کہ تو ان ہلے کھڑ گیا, ڈلے ڈلے کھڑ گیا. ارے پاگل, وہ ہلکی سے مراد مختصر ادا کرتے تھے, ہلکی ہل کو ڈل کو ہمیں مختصر ادا کرتے تھے. تو انٹرنیٹ سے آپ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو مفتی بننے کا اور لوگوں کو فتوے ٹھوک کر انہیں مومن, انہیں کافر, انہیں جنتی, انہیں جہنمی, ایسے باتیں مت کیجئے. کیونکہ نبی کا فرمان ہے سنن نبی داؤد کا, جب بھی کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے وہ کفر کا فتویٰ اس کی جانب جاتا ہے. اگر واقعی میں وہ انسان رب کی نگاہ میں کافر نہیں ہے تو وہی فتویٰ اس کی جانب لوٹ کر آتا ہے, گویا بولنے والا کافر بن جاتا ہے, غلط فتویٰ دینے والا خود کافر ہو جاتا ہے. پرہیز کرنا چاہیے, انہیں جنتی, انہیں جہنمی. ارے صحابہ نہیں بولتے تھے یہ باتیں, آج کل کے ہمارے نوجوان مسٹر گوگل کو استاد کیا بنا لیا, انہیں جنتی, انہیں جہنمی. اور اسی طرح نیم ملاؤں کا فتنہ, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. آدھا حکیم جان کا خطرہ, آدھا مولی ایمان کا خطرہ. آدھے مولویوں کے پاس جانا, علم حاصل کرنا. ہمارے حضرت بھائی انہوں حضرت داڑھی رکھو, کیا بیانہ کرتی ہیں انہوں, کوسے مسجد میں پڑھے, کوسے مدرسے میں پڑھے, ایک عربی حدیث پڑھے تو عبارت لگانے آتا کیا, اعراب لگانے تو آتا کیا نہیں. اگر ہم اعراب لگا کر پڑھے تو ترجمہ نہیں دیکھ کو پڑھتی گئے, اعراب بھی لگانے آتا نہیں, ترجمہ بھی کرنے آتا نہیں. حضرت بیان بہت اچھا کرتے. ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. قیامت کے قریب لوگ بڑے بڑے جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے, اپنا مفتی بنا لیں گے, لوگ ان سے فتوے طلب کریں گے, دین کی معلومات حاصل کریں گے. پیٹ چیرے تو الف نہیں نکلتا پیٹ میں سے, اور اس سے حضرت ہم پیٹ چھوڑ لے کو, سر پر پگڑیاں رکھ لے کو, لمبے لمبے بالان چھوڑ لے, ہاں یہاں آنگ بھر کو موٹے موٹے منکیاں کے تسبیح ڈال لے کو, ہاتھ میں ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ڈھکلتا رہتا. انہیں آدمیوں کو کیسا ڈھکلنا, یا من کے ڈھکلتے رہتا, ایسا بولنے کے لئے پیرام پڑھ کو حضرت یہ دین میں کیسا ایسا کر لے جا رہے, سب برابر ہو جاتا.
حضرت بیمہ کا طریقہ کہ جائز ہے، لون لینا وہ بھی جائز ہے، انشورنس وہ بھی جائز ہے، لائف انشورنس وہ بھی کرنٹ جائز ہے. کون کی مولوی صاحب ہم بولے حرام کہتے، ٹیبل کے نیچے سے اللہ پیسے کا تھا، پہلے پیسے لیا جب گرم کرے حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں فتوا دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ففتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے فتوا دیں گے خود گمراہ رہیں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے. قیامت کے قریب ہوگا یہ سب. اللہ قرآن میں کیا کہتا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ ان مسائل کو علماء سے استفادہ کر لیا کرو جن کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں، ان فتنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے آپ دین کا علم حاصل کیجیے، علماء سے جڑ جائیے، اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کیجیے، اور ان آزمائشوں میں کھرے اترنے کے لیے بیکار کی بکواسوں میں مت پڑیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب لوگ ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں سے بچنے کی خاطر آپ لوگ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی مت دو. اے اللہ کے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی نے بیان فرمایا قیامت کے قریب سوار سے پیدل بہتر ہو جائے گا، اور پیدل سے چلنے والا بہتر ہو جائے گا، چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر رہے گا، بیٹھنے والے سے لیٹنے والا بہتر رہے گا. اے اللہ کے نبی کیا مطلب اس کا؟ فتنے تمہارے گھروں میں گھس کر آئیں گے. اے اللہ کے نبی اگر میرے گھر میں گھس کر آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لے. تیرے گھر کے اندر بھی لوگ اگر فتنہ کرنے آ جائے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر موڑ کر گھر میں بیٹھ جا، کسی لڑائی جھگڑے کے معاملات میں نہ پڑا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے فتنوں سے بچنے کی خاطر وہ ہمیشہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال قصالا، 6 چیزیں دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. ایک، احمق لوگوں کی حکمرانی آنے سے پہلے اور نااہل لوگ حکومت کر کے لوگوں کو ظلم کرنے سے پہلے، اور رشتہ داریاں کاٹی جائیں گی، کثرت سے رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی. رشتہ داریاں ٹوٹنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کا توشہ تیار کر لو. لوگ فیصلے کریں گے رشوت کھا کھا کر، حق کو ناحق، ناحق کو حق والے فیصلے کریں گے. ایسے رشوت خور قاضی پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. اور خون بہایا جائے گا قیامت کے قریب. بہانے والے کو یہ بھی خبر نہیں رہے گی کہ میں نے اس کا قتل کیوں کیا، مرنے والے کو اس بات کی خبر نہیں رہے گی کہ اس نے مجھے کیوں مارا. نہ مارنے والے کو خبر، نہ مرنے والے کو خبر. اتنی کثرت سے قتل و غارتگی کے زمانے عام ہوں گے. ایک حدیث میں نبی نے کہا کہ میری امت کے اندر 6 چیزیں وجود میں آنے سے پہلے آپ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال 6 چیزیں دنیا میں وقوع ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. وہ 6 چیزیں کون سی؟ دجال نکلنے سے پہلے، یاجوج ماجوج نکلنے سے پہلے، آسمان کے دھواں نکلنے سے پہلے، خسوف ثلاثہ، زمین 3 جگہ دھسا دیے جانے سے پہلے، اور دابۃ الارض، زمین سے جانور انسانوں جیسے گفتگو کرنے والے دابۃ الارض زمین سے نکلنے سے پہلے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے. یہ 6 چیزیں دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. کیونکہ جب یہ 6 چیزیں دنیا میں آ جائیں گی، نہ کسی کی اللہ دعا قبول کرے گا، نہ کسی کا ایمان قبول کرے گا، نہ کسی کے عمل قبول کیے جائیں گے. وہ دنیا میں وقت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں ہم کو سکھائے ہیں کہ آپ قیامت کے قریب ان فتنوں سے بچنے کی خاطر بڑی جامع اور بہترین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات. یہ حدیث جامع ترمذی کی 32-34 نمبر کی حدیث.
3234 نمبر کی حدیث جامع ترمذی میں، اور 3233 نمبر کی حدیث 3233 3234 نمبر کی حدیث میں ہے یہ جامع ترمذی، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ یہ دعا اس مجلس میں بیٹھ کر سیکھیے، نہیں آتی تو آپ کے مسجد کے امام ماشاءاللہ فاضل امام ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے موبائل میں ڈلا لیجئے اور یہ دعا لازم سیکھیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، نیکیاں کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، برائی چھوڑنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاخْبِزْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے میرے اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاخْبِزْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے میرے اللہ جب تو تیرے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ پیدا کر لے، وہ فتنے میں ڈالنے سے پہلے میری روح آسانی سے دنیا میں قبض کر کے ان فتنوں سے مجھے بچا لے۔ کیا جامع دعا، جامع ترمذی 3233 3234 نمبر کی حدیث، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاخْبِزْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر فتنوں سے آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے ہر فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔